السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ۔ قالا، یہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر قالا جو ہے وہ ایکچولی فرعون نے کہا ہے، فما تو کیا بال القرون الاولیٰ، پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ بال یعنی معاملہ، کہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ اب یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو زج کر رہا ہے مختلف طرح کے سوالات کرنے سے، اور دراصل اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو خاطر میں نہ لائیں اور ان کو انکار ہی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اس نے کہا تھا نا کہ اچھا فمر ربکما یا موسیٰ، کہ تمہارا رب، تم دونوں کا رب کون ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ پالنے والا کون ہے اور وہ سارا کچھ، لیکن یہ بھی دراصل وہ موسیٰ علیہ السلام کو کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہ رہا تھا کہ درباری خود ہی ان کے خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ اور وہاں پر ہم نے ساتھ میں یہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا جواب دیا تھا کہ کیونکہ وہ خود کو رب کہلواتا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ اس کے آگے اب کچھ بھی بول نہ سکے۔ تو وہاں پر اس سوال سے وہ لاجواب ہوا ہے، تو اب اس نے ایک دوسرا سوال کر دیا، اور یہ بھی دراصل اس کا شرارت پر مبنی سوال تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ جواب دیں گے کہ پہلی قومیں جیسے بھی ہوئیں یا جو ان کا انجام ایسا ہوا یا جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے گا، تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی پوری درباریوں کو رسولوں کے خلاف بھڑکائے گا اور ان میں مذہبی تعصب پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے لگا کہ جو توحید و رسالت کی دعوت تم لے کر آئے ہو اس کو ماننے والوں کے لیے سلامتی ہے، اور جو اس دعوت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو تو دردناک سزا ملے گی۔ تو پھر ایسا ہی ہے، تو پھر پہلی قوموں کا کیا معاملہ ہوا، یعنی ہمارے جو باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ کس حال میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام اس سوال کا جواب اس طرح سے دیتے کہ ظاہر ہے جب وہ سب کے سب گمراہ تھے تو انہیں دوزخ کا عذاب ہوگا، اور یہ جواب بالکل صحیح تھا، لیکن فرعون کے سارے درباری غصہ سے بھڑک اٹھتے کیونکہ سارے ہی وہ اسی تو مذہب پر تھے جو کہ فرعون کا تھا اور اس کے درباریوں کا تھا، اور ان کے اوپر ہی نسلیں بھی اسی پر تھیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ فرعون اور درباری سب کے سب ان کے خلاف متحد ہو جائیں اور فرعون اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قالا، فرمایا علمہا، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو یعنی بھٹکتا ہے، یعنی نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا بڑا حکیمانہ جواب دیا جو حقیقت پر بھی مبنی تھا اور کسی کے تعصبانہ جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی تھی، اور آپ نے واضح الفاظ میں جواب دے دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ جانے اور ان کا پروردگار، یعنی علمہا عند ربی فی کتاب، میرا رب جانے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہمیں تو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کون سا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ تو یہ وہی بات ہے جو یعنی ہمیں بار بار قرآن میں سمجھائی جاتی ہے کہ ہم اپنے عمل پر فوکس کریں کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اور رب کا تعارف ساتھ ہی پیش کر دیا، فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ جی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن بچھونا، وسلکا اور بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالی ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن کئی اقسام کی، من نبات شتیٰ مختلف اقسام کے طرح طرح کے نباتات اللہ تعالیٰ نے میں نکالے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ چند آیات میں جو توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور پند و نصیحت پیش کیے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور سب لوگوں کے لیے ہیں، یعنی ایک اوور آل جنرل بات آگے کی جا رہی، کیونکہ آ رہا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ،
تو اوپر جو ہے ہدایت والی بات پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ان کی ہدایت کا جو قانون بنایا ہے اس میں نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھولتے چوکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کے اچھے یا برے اعمال کی سزا یا جزا دینے میں ان سے بھول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کچھ بھی لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت میں اب مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس پانی سے مختلف طرح کی نباتات درجہ بدرجہ اگا دی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اب یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب آپ جب تبلیغ کے لیے آگے بڑھیں گے، کسی کو دعوت دیں گے، تو آپ کو بھی اس طرح کے فرعون جیسے متکبر ڈھیٹ لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو زج کر دینے والے ہوں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ بیسیکلی جو ہمارا مقصد ہے اور سب انبیاء کی دعوت بھی یہی رہی ہے کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف آؤ۔ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ابتدائی تعلیمات کو آپ دیکھیں، توحید کی دعوت ہے اور شرک سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سچ بولو اور معروف چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، صلہ رحمی کرو، جو مین بنیادی باتیں نا وہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جائیں اور آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آ جائیں جو آپ یعنی لوگوں نے نا اب دین کو بھی ایک بزنس بنا لیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ ہی کے علاقے میں کوئی اور بھی یہ کام کر رہا ہو، تو وہ یہ سمجھیں، آپ کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھیں کہ آپ اس کے یعنی کہ چلتے بزنس کو روکنے آئی ہیں یا جو بھی سو آن۔ تو ہو سکتا ہے وہی اپنے کوئی کارندے بھیج دے، اب وہ آپ سے ایسے سوالات کرے، اچھا اس فتوے کا کیا جواب ہے، اس فتوے کا کیا ہے۔ تو وہاں پر بعض اوقات نا ہم خود کو نا جب ہم خود سے سچے نہیں ہوتے اور ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کر رہے ہوتے، یا بعض اوقات ویسے ہی بشری کمزوری کی وجہ سے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اپنی علمی قابلیت کو ظاہر کرنا ہے تاکہ یہ لوگ میرے پاس آئیں، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں اگر کوئی بات نہیں آتی تو آپ کھل کے بتا دیں، ٹھیک ہے، اور اول تو آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیں یہ والی محفل اس بات کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہاں ابھی ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہنے میں آپ کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں پورا اپنا تعارف دے دیا ہے، اور یہی ہمارا تو جو دعوت کا مقصد ہے نا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو دعوت یا اسپیچز وغیرہ سنتے ہیں، یعنی مجھے ہو سکتا ہے میرا ہی تجربہ ہو یہ کہ اس میں جب ایسی آیات آتی ہیں نا جو اللہ کے بارے میں ہوتی ہیں یا اسماء الحسنیٰ کے بارے میں ہوتی ہیں، تو ہم صرف ان کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید ہم لوگ انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جس کے یعنی کہ جس کے بارے میں ہم سب نون ہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قرآن میں آیات بتائی ہیں تو ان کو بیان کرنا بلکہ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ بیان ہو جائیں گی، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت دل میں آ جائے گی نا، تو پھر باقی معاملات خود ہی آسان ہو جائیں گے، انسان خود ہی عبادت پر راغب ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ہم جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ان کو ریپیٹ کریں گے بار بار تو ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت اور عظمت آئے گی کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو میرے لیے بچھا دی ہے تاکہ میں اس پر چلوں پھروں اور مجھے کوئی بے چینی نہ ہو، مہدن بچھورا بنایا، اور اس میں میرے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ ہم اس میں چلیں پھریں، آمد و رفت کا ذریعہ ہو، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کو یعنی کہ چیزیں پہنچائیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار مخلوق کی روزی کا بندوبست کیا ہے اس میں، اور ان کو ایک طرف سے یعنی آمد و رفت کے ذرائع آسان کر دیے ہیں، اور آسمان سے پانی اتارا ہے جو ہم سب مخلوق کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا زندگی نہیں چل سکتی۔ یعنی ایسا مستحکم اور مستقل نظام پیدا کر دیا ہے جس سے تمام مخلوق کو روزی مہیا ہوتی رہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بارش کے ساتھ سبحان اللہ کس طرح سے مختلف طرح کے پودے اٹھتے ہیں،
اور اب یہ بارش کے پورے نظام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں نا، چاہے آپ ان کو سائنس پڑھا رہے ہیں، چاہے سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ان کو ان باتوں سے جوڑیں۔ فائنلی ہر علم کا جو تعلق ہے نا وہ اللہ سے جوڑ دیں، کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین پر یعنی یہ سارا واٹر سائیکل چلا دیا، اور اس سے دیکھو کہ کس کس طرح سے سبحان اللہ زمین میں اتنی نباتات اگتی ہیں، اور باہر موسم بدلتے رہتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دلا کر آپ بچوں کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہی رب جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وہی ہمارا یعنی سارا نظام دیکھ رہا ہے، یعنی اس نظام کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت انسان اس بات پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے لیے یہ روزی کا بندوبست کر دیا ہے، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ پھراؤ، اور یہ پورا ایک نظام ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام پیداوار ہے، اس پیداوار کے عوامل ہیں، سورج کی حرارت ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، موزوں موسم میں بارش کا نزول ہوتا ہے، پھر اس سے زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ تو ان سب باتوں میں ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ جس سے ہر عقل والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں، جیسے اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان ممالک میں ایسے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس سے محفوظ فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، وہ رب جو بارش اتارتا ہے اور ساری نباتات اگاتا ہے، وہ رب اس بارش کے توازن کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یعنی جیسے میں تھوڑے دن پہلے ہی سن رہی تھی کہ یعنی نارملی جو بادل برستے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ خاتون کہنے لگیں کہ ایک بستی کے اوپر 4 بادل اکٹھے پھٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یعنی کہ اگر یہ زمین خود بخود ہی چل رہی ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، تو اس کو تو پھر ایک ہی پیٹرن پہ چلنا چاہیے جس پیٹرن پہ چلا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کا یعنی ہمیں اس کا مظاہرہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ انسان پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ جو بھولا ہوا ہے اور اپنے تکبر میں پڑا ہوا ہے اس طرف واپس لوٹے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے، تکبر پہ ہی بات کرتے ہوئے اس رکوع کو مکمل کرتے ہیں کہ فرعون کے اندر بھی کیا تھا؟ غرور، تکبر، انا، ڈھٹائی، اور اس حد تک سرکش تھا کہ اب جب نصیحت اس کے پاس پہنچی ہے تو اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے تکبر سے بچائے، اس کبر سے بچائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے لیے آتا ہے نا کہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی جہنم میں، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ لان تان کرتی ہیں اور خامندوں کی ناشکری ہوتی ہیں۔ اب یہ جو لان تان والا معاملہ ہے یہ بھی کون کرتا ہے؟ وہ جس کے اندر کبر ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ خامندوں کی ناشکری کرنا یہ بھی تبھی آتی ہے جب ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوتی، خضوع نہیں ہوتا، ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور آج کل ازواج کے اور وائس ورثہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ازواج کے مابین جو تعلقات کی خرابی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہر کوئی خود کو میں زیادہ علم والی ہوں، میرا یا دوسرا کہے گا میں زیادہ عقل والا ہوں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے سون۔ تو ہم سب نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسا کبر نہیں ہے، کیونکہ کبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے لیے رائی برابر بھی کبر کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں۔ اور کبر آتا بھی پتہ ہے کب ہے؟ جب ہمارے پاس نعمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جب ہمارے پاس طاقت آتی ہے، جوانی ہوتی ہے، ہمارے قوا مضبوط ہوتے ہیں، ہم ارد گرد اولاد میں، جیسے ابھی انشاءاللہ اولاد کے بارے میں بات کری تھی نا، اولاد بھی زیادہ ہو جائے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، او یہ ہمارے پاس کیا کچھ آ گیا۔ اور اگر اولاد اچھے اچھے رتبوں پر پہنچ جائے، دنیاوی مال و دولت اکٹھا کر لے، تو تب بھی یہ کبر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ کبر ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن
الرحيم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم انی اسألک الجنۃ و اعوذ بک من النار۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔